سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ جس طرح خواجہ آصف صاحب کو ایک میسج دیا گیا تھا کہ نواز شریف کو چھوڑ دو ورنہ تمہارے ساتھ بہت برا ہوگا اور ان کو پھر گرفتار کر لیا گیا، اسی طرح یہ جو انتقامی سیاست ہے ان کو بھی بہت دفعہ یہ کہا کہ نواز شریف کو چھوڑ دو، یا جو مسلم لیگ نون کے جلسے ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس کے اندر آپ یہ اپنا پارٹیسپیٹ نہ کریں. میں سب جانتی ہوں، مجھ سے بات چیت ہوتی رہتی ہے، اور یہ کہا کہ پارٹی چھوڑ دیں. تو جب انہوں نے انکار کیا تو وہاں پر انہوں نے پھر یہ ظلم کیا، اور میں ان کی بیٹیوں کے گھر گرائے، خواتین کے گھر گرائے، اور جو چار دیواری کا انہوں نے پامالی کی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. وہ بھی ان کے ساتھ یہی کچھ ہوگا جو یہ اب ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ 4 سال سے آپ مسلم لیگ نون کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کو آپ دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف کو آپ چھوڑ دو. پارٹی کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی ٹوٹ جائے. اگر وہ نہیں ہو سکا تو کچھ فیصلے انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اور یہ آپ کی ناکامی ہے کہ آپ اپنا ہر حربہ آزمانے کے باوجود، پوری ریاستی مشینری استعمال کرنے کے باوجود، پوری اپنی طاقت جو آپ کو لوگوں کی خدمت میں لگانی چاہیے تھی وہ آپ نے مسلم لیگ نون کے اوپر لگا دی، اور وہ توجہ جو آپ کو عوام کی خدمت میں لگانی چاہیے تھی وہ آپ نے اس طرف لگائی. لیکن پھر بھی آپ کو کوئی نتیجہ نہیں ملا. تو یہ آپ کے لیے یہ ناکامی ہے، بہت تاریخی ناکامی ہے جو آپ کا منہ چڑھا رہی ہے. اب آپ جو بھی کریں، اور اگر پاکستان میں انصاف کا نظام ہوتا تو سب سے پہلے بنی گالا گرایا جاتا، کیونکہ جس طرح آپ نے بنی گالا کو جال سازی سے اپنی طاقت استعمال کر کے، اپنا آفس استعمال کر کے آپ نے جس طرح بنی گالا کو ریگولرائز کرایا، باقیوں کو بھی وہ طریقہ بتا دیں، باقی بھی وہی کر لیں. اور ان کے لیے تو کورٹ کا ڈیسیجن تھا کہ یہ گھر نہیں گرایا جا سکتا اور کوئی اس میں وہ نہیں ہے. تو یہ کورٹ کے ڈیسیجن کے اگینسٹ جا کے جو انہوں نے اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا ہے، میں نے تو ان کو کہا ہے کہ اس میں اس کو لیگلی پورا پرسیو کرنا چاہیے. اور اگر توہین عدالت ہوئی ہے، جو کہ ہوئی ہے، تو ان کو دے ہیو ٹو پے تھرو دیر نوز. اچھا، میں نے براڈ شیٹ کیس پر جو ہے وہ آپ کے تمام تر احتجاج کے باوجود عظمت سعید کو مقرر کر دیا گیا ہے. دیکھیں، عظمت سعید صاحب کو مقرر کرنا مطلب جو پوری سازش میں شامل ہے، جو سازش کا کیا کہنا چاہیے، جہاں سے پورا سب سے بڑا کارندہ ہے اس سازش کا، اس کو اگر آپ کسی انویسٹیگیشن کمیٹی کا ہیڈ لگا دیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ عظمت سعید صاحب کس سے چھپا ہوا ہے کہ عظمت سعید صاحب نے کس طرح سے واٹس ایپ کالز کر کے انہوں نے جے آئی ٹی بنوائی، اور انہوں نے پرسنل کالز کی ادھر ادھر کہ فلاں بندے کو جے آئی ٹی میں ڈالیں، فلاں کو ڈالیں. تو وہ پورے قوم کے سامنے اس وقت وہ ڈیٹیلز آئی تھیں جس کی وجہ سے اس کو واٹس ایپ زدہ جے آئی ٹی کہتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ سٹارٹلنگ ریولیشنز ہیں جو انہوں نے اس وقت کے جو گورنمنٹ کے آفیسرز تھے ان کو دھمکایا، پرسنلی فون کر کے بلا کے جسٹس عظمت سعید صاحب نے. اور اس وقت وہ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل تھے شاید. تو ایسے ہی انسان کو لگا دینا کہ جو سازش کا حصہ رہا ہو، تو اٹ میکس اٹ ویری آبویس. جی، مسلم لیگ ان کی رہنما مریم نواز کا کہنا ہے کہ کھوکر برادران کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائیاں کی گئیں. جی، یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.